أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن صلوات سورہ مبارکہ احزاب کی 32ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آیت کا وقف جائز میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اور آیت مکمل کچھ اس طرح سے ہے یا نساء النبی لستن کاحد من نساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیتمع الذین فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. احزاب کی یہ 32ویں اور 33ویں آیتیں ہیں اور ان آیات کا ترجمہ پہلے سن لیجئے. بات ہو رہی ہے نبی کی زوجاؤں سے اور بات مکمل ہو رہی ہے اہل بیت پر. یعنی اہل بیت نبی اور اہل بیت نبوت. ازواج رسول بھی اہل بیت ہیں اور پنجتن بھی اہل بیت ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک اہل بیت نبی ہیں اور ایک اہل بیت نبوت ہے. اینٹوں کے اور پتھروں کے گھر میں جو نبی کے ساتھ رہتے تھے وہ اہل بیت نبی ہیں اور چادر کے گھر میں جو رہے صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. وہ اہل بیت نبوت ہے. اہل بیت کے بارے میں اپنے ان بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ دوں کہ اہل بیت کے باب میں 5 نظریے ہیں کہ کون اہل بیت ہیں. ازواج اہل بیت ہیں، اصحاب اہل بیت ہیں، اصحاب میں خاص اصحاب جیسے حضرت سلمان،
السلمان منا اہل بیت، یہ اہل بیت میں سے ہیں، سارے سید اہل بیت ہیں۔ یہ نظریہ ہے ایک کہ جو بھی قیامت تک نبی کی اولاد آتی رہے گی وہ اہل بیت ہیں۔ اور پانچواں نظریہ یہ ہے کہ پنجتن اہل بیت ہیں۔ میں اس وقت یقیناً ایک سوا گھنٹے کی گفتگو میں اس بات کا متحمل نہیں ہوں، نہ ہی وقت تقاضا کرتا ہے کہ پانچوں نظریات کی جو جرح و تعدیل، جو بحث و مباحثہ، جو دلیل اور نقض دلیل اور رد اور اس بات کے اوپر گفتگو ہے، وہ یقیناً ایک طویل گفتگو ہے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ازواج اہل بیت ہیں، جو کہہ رہے ہیں جی اصحاب اور خاص اصحاب اہل بیت ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جی سارے سادات اہل بیت ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جی پنجتن اہل بیت ہیں، تو ہر ایک کے اوپر گفتگو ہے، مگر صرف ایک نظریے پر گفتگو نہیں ہے۔ ان پانچ میں، پانچ نظریات میں چار نظریات پہ بحث و مباحثہ ہے۔ میرے خیال سے بات میری روشن ہے، لیکن ایک نظریے پر کوئی بحث ہی نہیں ہے، یعنی کہیں قول مخالف نہیں ملتا، ایک نظریے پر قول مخالف نہیں ملتا، اور وہ نظریہ ہے کہ پنجتن اہل بیت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب حج سے لوٹتے ہیں حاجی حضرات تو پاکستانی اور ہندوستانی حاجیوں کو وزارت مذہبی امور سعودی عرب کی طرف سے اردو کا ترجمہ شدہ قرآن ہدیے میں دیا جاتا ہے، بغیر ترجمے کے بھی دیا جاتا ہے اور ترجمے والا بھی دیا جاتا ہے۔ تو آپ اگر ترجمے والا مانگ لیں گے تو وہ دے دیں گے۔ اس میں آپ چلے جائیے آیت تطہیر کے باب میں، یعنی سورہ احزاب کی 33ویں آیت کو جا کے دیکھ لیجئے جو میں نے ابھی پڑھی، اس کی تفسیر میں جو حاشیے میں لکھا ہوا ہے اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے سعودی عرب سے چھپے ہوئے قرآن میں کہ اہل بیت کے باب میں جتنے اقوال ہیں ان سب میں قیل و قال ہے، مگر پنجتن اہل بیت ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں۔ صلوات اور پڑھیں گے نبی کی ذات پر۔ اب ان دو آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا ترجمہ ذرا سا محسوس کریں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤں۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا ترجمہ کیجئے اے نبی کی عورتوں، تو جب ترجمہ میں کروں گا اے نبی کی عورتوں تو پھر بیٹیاں بھی عورتوں میں ہیں، بہنیں بھی عورتوں میں ہیں، زوجائیں بھی عورتوں میں ہیں۔ تو اگر ہم یہ لفظی ترجمہ کریں کہ نساء کے نیچے آپ نساء لکھیے نا، عورتوں لکھیے نا، اے نبی کی عورتوں، تو عورتوں میں تو جو بھی گھر میں عورتیں رہتی ہیں سب سے اللہ مخاطب ہے، لیکن فوراً جواب آئے گا نہیں، آگے کا قرینہ بتاتا ہے کہ یہ سب عورتوں کے متعلق نہیں ہے، یعنی آگے کے قرینے میں کہ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تغضان بالقول، اے نبی کی زوجاؤ نہیں، آپ ترجمہ کریں اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں سب سے پہلے تقوی لینا ہوگا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، فلا تغضان بالقول، اور اپنی لہجے کو، اپنے الفاظ کو، اپنے گفتگو کے انداز کو اتنا میٹھا اور دھیما نہ بناؤ کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن کے دلوں میں پہلے ہی سے ہی مرض ہے وہ تمہاری طرف راغب ہو جائیں، وہ تمہاری طرف راغب ہو جائیں جن کے دلوں میں پہلے ہی سے ہی مرض موجود ہے۔ اور خبردار وقلنا قولا معروفا، اور بہت ہی صاف ستھری روشن گفتگو کرو۔ اچھا میں پھر ایک جملہ کہہ دوں کہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا ایک یہ قول ہے، اس کا ایک منطوق ہے، مفہوم ہے، لگی لپٹی باتیں نہیں کرو، سیدھی روشن بات کرو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور خبردار اپنے گھر میں ہی رہنا، باہر نہ نکلنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى،
اور زمانہ جاہلیت کا رنگ روپ طور طریقہ نہ اپنانا، زمانہ جاہلیت کا طور طریقہ نہ اپنانا، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ، اور نماز ہمیشہ قائم رکھنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ پھر ایک دفعہ لہجہ بدلا، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت تمہیں ہر رجس سے دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب ان دونوں آیتوں میں اہل دقت سے توجہ ہے، ان دونوں آیتوں میں بہت ہی سامنے کی بات ہے کہ پہلی والی آیت میں مؤنث کے صیغے ہیں، ان اتقیتن فلا تغضانا وقلنا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا واقمنا واطعنا واطعنا، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ خواتین کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن مثلا لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم، یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آیت میں دو طرح کے لہجے ہیں۔ اچھا، قرآن لہجوں سے جڑا ہوا کلام ہے۔ آپ آ گئے میں نے لہجہ بدلا تو مطلب بدل گیا، جیسے ہی لہجہ بدلیں گے مطلب تبدیل ہو جائے گا۔ ایک آپ آ گئے کے اندر پیار ہے، انتظار ہے، شوق ہے، ایک آپ آ گئے کے اندر نفرت ہے، بیزاری ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ یہاں ٹپکیں۔ مولانا ایک صلوات اور پڑھے محمد والا۔ تو لہجے کے بدلنے سے مطلب بدل گیا نا۔ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو نبی کے 4 اہم ترین کاموں میں ایک کام قرآن کی تلاوت کر کے بتانا کیوں ہوتا؟ عربی کا کلام ہے، جسے بھی عربی آتی ہے وہ قرآن پڑھ لیتا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، جس کے 4 بڑے کاموں میں پہلا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر کے بتائے۔ عربی کا کلام ہے، جتنے بھی عرب دنیا کے لوگ تھے انہیں تو ویسے ہی ضرورت نہ ہوتی، ہم اور آپ بھی محنت کر لیتے تو ہمیں کسی کے پڑھ کے سنانے کی ہم عربی کو پڑھ لیتے، یہ نبی کیوں پڑھ کے سنائیں گے؟ یعنی اتنے بڑے بڑے کاموں میں کہ تعلیم کتاب دیں گے، تزکیہ کریں گے، یہ اتنے بڑے بڑے کاموں میں ایک پہلا کام کہ وہ پڑھ کر سنائے۔ پڑھ کر سنانا اس لیے ضروری تھا کہ قرآن الفاظ پر مشتمل کلام ہے، قرآن کلام ہے، اور کلام لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور لفظ لہجوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ بہت سامنے کی سیدھی باتیں، جو بھی کلام ہوگا، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیے، اس کے اندر جو الفاظ لکھے ہوں گے وہ لہجوں کے محتاج ہیں۔ ایک ہی لفظ ہوگا، اس کا محل بدلے گا تو مطلب بدل جائے گا۔ محل جملے کا زمانہ بدلے گا، جگہ بدلے گی تو اس کا ترجمہ بھی تبدیل ہو جائے گا، ایسا ہی ہے۔ تو یہ نبی ایک کام نبی کا یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے سنائے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا لہجہ کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے توجہ چاہوں گا، پہلی آیت کے اندر سارے صیغے جو ہیں وہ مؤنث کے ہیں،
وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ جی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں. اور پھر فوراً آیت کا لہجہ بدلا اور جمع مذکر کے صیغے آنا شروع ہو گئے. انکم لیطہرکم. قرآن فہمی والے لوگ بیٹھے ہیں نا، قرآن سمجھنے کا شوق رکھنے والے بیٹھے ہیں. یہاں مؤنث کی بات ہوتے ہوتے عورتوں سے بات ہو رہی تھی، فوراً کہا لہجہ بدل گیا. یہ لہجے کا بدلنا بتا رہا ہے کہ محل بدل رہا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. پہلے بات ہو رہی ہے اہل بیت نبی سے، پھر بات ہوئی ہے اہل بیت نبوت سے. انہیں فضل جزائی حاصل ہے، انہیں فضل اختصاصی حاصل ہے. اب ان جملوں کو مجھے نبھانا ہے. فضل کی دو قسمیں ہیں، فضیلتوں کی دو قسمیں ہیں، فضائل کی دو قسمیں ہیں. فضل کی جمع فضائل نا، فضائل کی دو قسمیں ہیں. ایک فضائل ہیں، کچھ فضائل ہیں جو جزائی ہیں، کچھ فضائل ہیں جو اختصاصی ہیں. جو فضائل جزائی ہیں ان میں عمل پہلے ہوگا، انعام بعد میں ملے گا. یہ فضائل جزائی ہیں، بلکہ عمل کے محتاج ہیں وہ فضائل. فضیلت جب ملے گی جب عمل کر کے دکھاؤ گے. جو فضائل جزائی ہیں ان میں عمل پہلے ہے، عمل مشروط ہے، اور پھر نتیجہ اور ثواب اور درجہ اور انعام بعد میں ہے. اور جو فضل اختصاصی ہیں ان میں عمل شرط نہیں ہے. بھائی یہ جتنے بھی اہم ترین محترم ترین شخصیات ہیں، ازواج رسول، اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم، یہ پہلے عمل کریں گے تو کوئی ثواب ملے گا. اور اہل بیت کو خود ثواب اللہ نے عطا کیا. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور خود بچے ہیں. اسے کہتے ہیں فضل اختصاصی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے. تو فضل اختصاصی اہل بیت کو حاصل ہے، اور فضل جزائی ازواج اور اصحاب اور امت کو حاصل ہے. میں اور آپ بھی مجلس میں آئیں گے تو ثواب ملے گا. ابھی ہمارے دوستوں نے جو ہمارے اوپر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں کیمروں کی صورت میں، اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں ایک بہت بڑا نقصان ہے. اور نقصان یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے طے کر لیا کہ ہمیں یوٹیوب پہ مجلس تو مل ہی جائے گی، تو ہمیں مجلس میں جانے کا کیا فائدہ. تو میں وہ یوٹیوب کے پرستاروں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو اللہ عظمت عطا کرتا ہے بے قدر ریاضت. بستر پہ لیٹے ہوئے کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو گھر سے چل کر آیا ہو اور مجلس میں بیٹھا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات آ گئی ہے یوٹیوب کی، فیس بک کی، سوشل میڈیا کی، تو ایک جملہ کہہ دوں.
اور وہ جملہ ہمارے ان دوستوں کے لیے بھی ہے جو ریکارڈنگ میں تشریف فرما ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو ان کی بنائی ہوئی ریکارڈنگ، ان کا لگایا ہوا واٹر مارک اور ان کا لگایا ہوا لوگو استعمال کرنے پہ اسٹرائک کا سامنا کریں گے اور یہ ان پر مقدمہ کریں گے اور ان کا پیج بند کروا دیں گے، تو میں سب سے مخاطب ہوں کہ اپنی پہلی نیت ثواب رکھو، پیسہ نہ رکھو۔ تم ثواب کو پہلی نیت کرو، پیسہ خود تمہارے پیچھے آ جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو میرے عزیز یہاں تشریف فرمائے ان سے بھی، اور جو ان کی بنائی ہوئی مجلس کو، ریکارڈ کی ہوئی مجلس کو بعد میں دیکھیں گے، ان سے بھی مخاطب ہوں کہ ہمیں اپنے کسی کھلے دشمن، آج کل کے حالات پہ بات کر رہا ہوں، ہمیں اپنے کسی کھلے دشمن کی اب ضرورت ہی نہیں رہی، بلکہ ہمارے اپنے ہی یا دانستہ ہمارے دشمن ہیں جس پہ مجھے یقین نہیں ہے۔ یہ کسی نے کہا ہے، میں اس پہ یقین نہیں کر رہا۔ یا ہمارے اپنے ہی دانستہ ہمارے دشمن ہیں جس پہ مجھے یقین نہیں ہے، یا جس پہ مجھے یقین ہے ہمارے اپنے ہی نادان دوست ہیں جس پہ مجھے یقین ہے۔ اور نادان دوست کھلے دشمن سے کم نہیں ہے۔ دشمنی میں، اناد میں، مخالفت میں، نقصان پہنچانے میں کھلے دشمن سے کم نہیں ہے نادان دوست۔ بلکہ دعا کریں، کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں کھلا دشمن تو عطا کر، نادان دوست نہ دے۔ کیونکہ یہ جو نادان دوست ہے نا، یہ ہمیں آخری وقت تک دھوکہ دیتا ہے کہ میں دوست ہوں، اور بعد میں کھلتا ہے کہ یہ دوستی نہیں تھا۔ وہ جو نادان دوستی کا ایک رویہ اس وقت ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر ہے، وہ دو شکوے کروں گا۔ ایک شکوہ تو یہ کہ وہ جو نادان دوستی کا رویہ ہمارے دوستوں کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کلپ، وہ کٹنگ، وہ 3-4 منٹ کا کلپ جس کو شیئرنگ زیادہ ملے گی، جس کو زیادہ دیکھا جائے گا، وہ کلپ کہ جو اختلافی ہو، فساد پھیلانے کا ہو، جی مولانا پہ FIR کٹوا دے، اور مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے، آخری صحت و سلامتی کے لیے مولانا علیہ السلام۔ میرے بھائی کو، میرے عزیز کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، میں اپنی FIR پہ نہیں ڈر رہا، بلکہ میں تو دعوت دے رہا ہوں، میرے تو اس سے زیادہ مشکل کلپ ڈلے ہوئے، مجھ پہ FIR کٹواؤ۔ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچیدگیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، پھر ادارے بانی سے اور محتمم سے اور علاقے کے لوگوں سے رابطے کر رہے ہوتے ہیں، پھر اور پیچیدگیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو نادان دوست ہیں، وہی کلپ کیوں ڈالتے ہو جس سے کوئی فساد ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، مسائل پیچیدہ ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ اور بات ہے کہ مولانا کو بھی خود اپنے، اور بانی کو بھی، اور آپ کو بھی، جو آپ جو چڑھاتے ہیں نا، وہ آپ جو چڑھا کے غائب ہو جاتے ہیں، اس کا بھی مجھے احساس ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ لے ذرا۔ یہ والی صلوات بہت ڈھیلی رہی ہے۔ میری تو گزارش ہوگی کہ آپ میں سے کوئی، اگر کوئی فساد کی بات، کوئی اختلاف کی بات، کوئی کسی بڑے نقصان کی بات کسی خطیب کی زبان سے جاری ہو گئی ہے، تو آپ مجمع سے میری گزارش ہوگی کہ ایک جملہ ایسا کہہ دیں کہ اس کی توجہ ہو جائے۔
فساد بھی نہ ہو، جھگڑا بھی نہ ہو، مجلس کا ماحول بھی خراب نہ ہو، سامنے ہو تو پھر اس معیار کا ہو۔ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، بات میرے آبائی شہر خیرپور کی ہے، کوئی 8-9 کلومیٹر کا شہر ہے، مگر پوری ہندوستان کی کریم پہلے 10 سال تک جب پاکستان بنا وہاں رہی، تو اس کا ایک معیار بن گیا تھا، اس کا ایک علمی معیار بن گیا تھا۔ بڑے بڑے مجتہدین وہاں تھے، نسیم امروہی جیسے انیس دورہ وہاں رہتے تھے، مولانا محمد قاسم جیسے مجتہد وہاں رہتے تھے، اور بہت بڑے بڑے نامور لوگ وہاں رہا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں ایک خطیب نے گفتگو ایسی کرنا شروع کی کہ یہ تاثر جا رہا تھا کہ معاذ اللہ علی مولا رب ہیں یا علی مولا اللہ ہیں، معاذ اللہ، یہ تاثر ان کے بیان سے جا رہا تھا۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک شخص، ایک بزرگ نے، وہ اس وقت بزرگ ہیں، انہوں نے آواز لگائی کہ اللہ اکبر، مولانا کی توجہ نہیں ہے، پھر انہوں نے آواز لگائی اللہ اکبر، یعنی اتنی دفعہ انہوں نے اللہ اکبر کہا کہ مولانا خاموش ہو گئے، اور مولانا نے کہا آپ مجھے توجہ دلا رہے ہیں کہ میں اللہ اکبر کے خلاف بول رہا ہوں، یا مانو اللہ اکبر نہیں بول رہے، جو بول رہے ہو غلط بول رہے ہو۔ اگر علی اللہ سے کوئی بڑا ہے تو پھر اللہ اکبر منافقت میں کیوں بول رہے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کے ذات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نادان دوست ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی، اگر آپ بھی گئی ان کی تقریر میں کوئی ایسی بات، اچھا میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا یہ بند کروائیے، سارے یہ ریکارڈنگ، لائف ریکارڈنگ بند کروائیے۔ میں نے کہا جی میں وہ کام ہی نہیں کروں گا جو ہو نہ سکے، میں یہ بات ہی نہیں کروں گا کہ لائف ریکارڈنگ بند کروا دو، اور یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے ہی کہ اس وقت کیمرے ہیں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، وہ 3000 روپے والا موبائل بھی ریکارڈ کر لیتا ہے، تو اب یہ تو بات ہی کرنا فضول رہ گیا نا۔ یہ دیکھیں زمانے سے کٹ کے نہیں چل سکتے آپ، زمانے کے خلاف نہیں جا سکتے آپ۔ العالم بزمانہ لا یحجم علیہ اللوابس، زمانے کے ساتھ چلو تاکہ زمانہ تمہیں دھوکہ نہ دے پائے۔ تھوڑی سی 2-4 باتیں حالات حاضرہ پہ سن لیجئے۔ یہ تو فضول ہے بات کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کوئی اگر کسی کو برا نہ لگے میرے کوئی عزیز، یہ بات تو بالکل فضول ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ریکارڈنگیں بند کروا دیجئے اور لائف ریکارڈنگیں بند کروا دیجئے اور ریکارڈنگ بند کروا دیجئے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ریکارڈر جو لوگ ہیں نا، یہ جو ریکارڈر ہیں ہمارے، یہ جو ایک کیمرہ ہے یہ تو بے عقل ریکارڈر ہے، مگر اس کے جو بٹن چلا رہا ہے وہ تو عقل والا ہے۔ وہ خدا کرے اس بات کو محسوس کر جائے کہ اگر کوئی ایسی بات مولانا سے، کسی خطیب سے، کسی شاعر سے ہو گئی ہے، صرف مولانا پہ ہی زور نہیں ہے، ہمارے مجھ سے پہلے اور میرے بات پڑھنے والے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں۔ لہذا نادان، توجہ چاہوں گا، نادان دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایسی ایک تو کلپ نہ بنائیں جس میں مولانا کو کوئی مسئلہ ہو جائے، بانی کو کوئی مسئلہ ہو جائے، علاقے کے کوئی مسائل پیش ہو جائیں۔ اور ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ آدھی بات نہیں بنائیں، اور آدھی بات نہ بنائیں، اور اپنے مولا سے تو سچے ہو جائیں، شہنشاہ نقوی سے اگر سچے نہیں ہیں تو
کیونکہ اگر فرض کیجئے میرا ایک کلپ تھا نشتر پارک کا، پہلی محرم کو حضرت عمر کی رحلت نہیں ہوئی ہے، یہ عشرہ فاروق اور حسین جو منایا جاتا ہے غلط منایا جاتا ہے، اس پہ پورا میں نے کوئی 20 منٹ بولا۔ اس پہ تو مجھے ہار پھول پہنانے چاہیے تھے نا قوم کو، کہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان اور وہ بھی کراچی کے علاوہ کہیں یہ دن منایا ہی نہیں جاتا۔ کیا آپ پاکستان اور وہ بھی کراچی والے زیادہ اچھے سنی ہیں؟ نہ ہندوستان میں یہ دن منایا جاتا ہے، نہ عرب دنیا میں یہ دن اہل سنت مناتے ہیں، نہ کسی اور ملک میں یہ دن منایا جاتا ہے کہ پہلی تاریخ کو حضرت عمر کی رحلت ہو گئی ہو، ان کو مار دیا گیا ہو، ان کو جو ابو لولو نے مارا۔ پورا 20 منٹ کی میری گفتگو تھی یہ ثابت کرنے کے لیے، اور الحمدللہ ہم نے اپنے حوالوں کے ساتھ، بعد میں پھر ہم سے علامہ ساجد نقوی کے دفتر نے، قائد کے دفتر نے ہم سے کہا جی آپ نے جو کہا ہے کہ 25 حوالے ذرا بھیجیے، ہم نے 25 حوالے انہیں بھیجے، کیونکہ ان سے لوگ پھر پوچھ رہے تھے ان کے دفتر سے۔ تو الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ پہلی محرم حضرت کی کوئی رحلت کی اور ان کی قتل کی تاریخ نہیں ہے۔ اس میں آخر میں ہم نے یہ جملہ کیا جو طریقہ قتل تھا وہ تو علی ویسے ہی پسند نہیں کرتے، ماورائے عدالت تو قتل کسی کا بھی اہل بیت نے پسند نہیں کیا۔ بات قائد قانون کی ہو رہی تھی، اس کو آدھا کاٹ کے اور چلا دیا گیا۔ ایک رحلت فرما گئے ہمارے محترم شخصیت، میں ان کی بڑی احترام کرتا تھا، انہوں نے پھر یہاں تک کہہ دیا کہ ممبر پہ فلاں کو کیوں بٹھا دیا، تو بڑا اس کے اوپر شور مچا، دنیا نے اس کا بڑا، وہ آدھا کے لیے پوری بات سنی نہیں ہے آپ نے، بات کیا ہو رہی ہے آگے پیچھے کی۔ ابھی میرے ساتھ پچھلے دنوں بھی ایسے ایک اور واقعہ ہوا، آدھی بات دلیل سنی نہیں جا رہی، اور بات کو آج بھی ایک روایت میں ایسی لے کر آیا ہوں جو میں پہلی دفعہ پڑھوں گا ممبر سے۔ اب اگر کسی کو وہ حلق سے نہ اترے تو اس میں میرا قصور ہے؟ مگر بات پوری اگر نقل کر دی جائے، وہ کلپ پورا بنا لیا جائے تو پھر الجھن نہیں ہوگی۔ ایک تو وہ کلپ بنائے ہی نہیں، تھوڑی دیر میں ان دوستوں پہ زیادہ بولنا چاہ رہا ہوں، میں کچھ بہت زیادہ دکھی ہوں ان سے۔ ہمارا اپنا پیج ایک صاحب نے بند کروا دیا، وہ گزشتہ 2 مہینے سے بند ہے، میری اپنی تقریر کے وہ اوپر، یعنی میری تقریر وہ چلا رہے تھے، ہمارے دوستوں نے میری ہی تقریر میں سے ایک کلپ بنایا اور اپنے پیج پہ ڈال دیا، انہوں نے ہم پر اسٹرائک کر دی کہ آپ نے ہمارا کلپ کیوں کاٹا، بھائی تقریر میری ہے۔ اور 2 مہینے سے پیج بند ہے ہمارا، اس لیے کہ وہ صاحب ہماری ہی تقریر کے اوپر اسٹرائک ہو گئی ہے۔ یہ کوئی اخلاقیات ہے، تہذیب ہے؟ یعنی کمانا بھی ہے تو حلال کر کے کماؤ نا۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے آج فساد پھیل رہا ہے، یہ جو یعنی آپ کو، میں تو شاید بہتوں کو آج پتہ چلے گا کہ پیسے ملتے ہیں، جب کمرشل ہو جائے کام۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مجلسوں میں، عزاداری میں، ماتم میں، گریے میں پہلے دعائیں قبول ہوتی تھی، آج کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آج جب سے آپ نے پیسہ ڈال دیا ہے برکت چلی گئی۔ سوز خان کو بھی دینا ہے، نوح خان کو بھی دینا ہے، مولانا کو بھی دینا ہے، نیاز بھی مرمروں والی نہیں رہی اب۔ جہاں وہ اچھی والی بوفے سسٹم ہوگا وہاں کچھ توجہ زیادہ ہو جائے گی۔ دین کمرشل نہیں ہے بھائی، دین کو جب آپ کمرشلائز کر دیں گے، دین کو جب آپ پیسے اور لین دین کے اندر ڈال دیں گے، وہ تراویحاں ہو یا مجلس ہو ایک ہی بات ہے۔ وہاں بھی حال بہت اچھا نہیں ہے۔ دین کو جب آپ پیسے اور لین دین اور مالی معاملات میں تبدیل کر دیں گے تو برکتیں ختم ہو جائیں گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ امام بارگاہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا میرے دوستوں نے، نظر نہیں آ رہے وہ ہمارے صحت مند سے دوست، کہاں ہو؟ مگر یہاں سامنے گھڑی لگاؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کتنا بول چکا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت محنت سے، بہت اچھا، میں کوئی 1-2 سال بعد آیا ہوں، پچھلے سال نہیں آ سکا تھا شاید ان ایام میں، آیا تھا، باہر ہوئی تھی شاید، یہ اسی مکمل نہیں ہوا تھا۔ بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت اچھا بنایا ہے ماشاءاللہ، وہ اعلیٰ ہال مسجد کا ہے ظاہراً، اور بہت اچھا اتصال بھی ہے کہ نماز جماعت بھی بڑھ سکتی ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ
مسجد کے احکامات علیحدہ ہیں اور امام بارگاہ کے علیحدہ ہیں۔ وہاں ہندو نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا۔ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے ان کے لہٰذا بات اتنی عرض کر رہا ہوں کہ امام بارگاہ بنائے نا تو پیسہ لگائے۔ پیسے کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسے کی تعلق نہیں ہے کسی چیز سے، نہیں، نیاز بنے گی تو پیسہ خرچ ہوگا۔ مائک آپ نے ساؤنڈ والوں کو، دوستوں کو کہا ہے تو پیسہ لگے گا، پیسہ لگے گا، مگر پیسے کو اپنے خدمت میں رکھنا ہے، اس کی خدمت میں ہمیں نہیں جانا، پیسے کی خدمت میں ہمیں نہیں رہنا۔ پیسہ ہمارے لیے ہے، ہم پیسے کے لیے نہیں ہیں۔ ائمہ اہل بیت نے ذاکرین کو نیاز دی ہے تو دینا سنت ہے، انہوں نے لی ہے تو لینا روش ہے، صحیح ہے؟ تو اگر ہمیں کوئی نیاز دے تو ہمیں نیاز کے طور پہ لینا ہے، کوئی اجرت تو ہے نہیں جو گننا شروع کر دوں۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت جو ہماری کیفیت ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم کچھ طے کرتے ہیں۔ میں ممبر حسین پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں جب کسی کے بارے میں سنتا ہوں کہ کوئی طے کرتا ہے تو مجھے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ پھر یہ کیسے جناب زہرا سے کل اجر مانگے گا؟ اس نے تو لے لیا اسی دنیا میں۔ خدا کے واسطے روحانیت کو بڑھائیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نہ نکلے۔ دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو۔ یہاں بیٹھے ہیں اور زیادہ نعروں کو پسند نہیں کرتے، وہ ذرا دل پہ پتھر رکھ کے مجلس پوری سن لیں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ لہجے کے تبدیل ہونے سے مطلب تبدیل ہوگا، اور قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ احزاب کی 33ویں آیت کے اندر لہجہ ہے، خواتین سے گفتگو ہے، اور دوسری 34ویں آیت کے اندر، معاف کیجئے گا 33ویں آیت کے اندر ضمیر مذکر کی ہے، اہل بیت سے گفتگو ہے۔ لفظ اہل بیت کہہ کر اللہ نے بات کی۔ اگر ازواج بھی اہل بیت نبوت ہوتی تو بات وہیں سے اہل بیت سے شروع ہوتی۔ وہ اہل بیت نبوت نہیں ہے، وہ اہل بیت نبی ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا، اسے اور بہتر کرتا ہوں۔ اہل بیت نبوت اور اہل بیت نبی میں یہی موٹا سا فرق ہے کہ جب پنجتن کو نبی نے کپڑے کے گھر میں لے لیا، چادر کے گھر میں لے لیا، تو حضرت ام سلمہ نے بھی چاہا کہ میں اندر آ جاؤں، تو نبی نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ یہاں وہاں کہا جا رہا ہے قرنا فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہو گی اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نہیں نکلو گی، اور خبردار کسی سے بات کرتے وقت اپنے لہجے کو فلا تخضعنا بالقول، اپنے لہجے کو دھیما میٹھا پیارا نہیں بنانا۔ اس لیے مکروہ ہے نامحرم سے عورت کا بات کرتے وقت پیارے لہجے میں بات کرنا، دھیمے میٹھے لہجے میں بات کرنا، جی پیارے پیارے جملے بولنا۔ اگر کوئی نامحرم عورت کسی نامحرم مرد سے بات کر رہی ہو تو وہ روکھی روکھی بات کرے، بس کام کی بات کرے۔ مولانا کزنز کے لیے کیا حکم ہے؟ سب سے زیادہ فساد بھی وہی ہے۔
شادی ان سے جائز ہے تو وہی حکم ہے کہ جو ایک اجنبی سے ہے. میں ہرگز گھروں میں فساد پھیلانے کے لیے بھی ممبر پہ نہیں بیٹھا. اپنے کزن سے، اپنے چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد سے بات کرو، مگر حجاب میں آؤ، طریقے سے آؤ، سلیقے سے بات کرو، ان کے ساتھ غیر ضروری گفتگو نہ کرو. جی 25 سال کی ہو گئی اب بھی تم چھپن چھپائی کھیلتی ہو. جی 22 سال کی ہو گئی ہو اب بھی تم لوڈو کھیلتی ہو بیٹھ کے. یہ سب خطرناک باتیں ہیں. اور معاشرہ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے. میرا پیغام پہنچ گیا جو میں اس باب میں کہنا چاہ رہا تھا. اتنا طے رہے کہ شریعت کے جو احکامات ہیں اس میں ہماری ہی مصلحت اور ہمارا ہی مفاد ہے. شریعت نے ہمارے لیے، اللہ نے یہ آیات، یہ احکامات کو نازل کیا ہے. تو بحث میں یہاں کر رہا تھا کہ یہاں ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ مولانا آپ کو سبق سنا رہا ہوں، یہ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے کہ یا نساء النبی، ترجمہ کریں نا اے نبی کی عورتوں. ترجمہ کیوں نہیں کر رہے یہاں نبی کی عورتوں؟ سب نے ترجمہ لکھا ہے اے نبی کی زوجاؤں. تو نساء تو مطلق ہے. نساء تو عورت کے لیے، بیوی کے لیے بھی ہے، بہن کے لیے بھی ہے، بیٹی کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیوں نہیں کر رہے کہ اے نبی کی عورتوں، جس میں بیٹیاں بھی آ جائیں، بیویاں بھی آ جائیں؟ جواب آیا آپ کا اس لیے کہ بعد میں قرینے بتا رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، قرینے بتا رہے ہیں کہ زوجاؤں سے بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے وہاں ترجمہ بھی ٹھیک کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ترجمہ کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں. تو جب ترجمہ کرتے وقت آپ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو وہاں ترجمہ کرتے وقت آپ نے ان باتوں کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ فَقُلْ تَعَلُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور ماشاءاللہ میرا مجمع مجلسی مجمع ہے. وہاں ترجمہ کرتے وقت آپ نے خیال کیوں نہیں رکھا کہ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اور پھر وہاں کہتے ہیں ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. وہاں ترجمہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. نبی کی زوجاؤ خبردار یاد رکھنا، لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم متقی ہو. شرط لگا دی کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، بشرط تقوی. اگر تم نے تقوی کو اختیار نہیں کیا تو پھر تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ جو فضیلت ہے یہ اس وقت بنے گی کہ جب ان اتقیتن، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے لہجے کو صحیح رکھو، کیونکہ تمہارے دھیمے لہجے سے کوئی بیمار دل تمہاری طرف راغب نہ ہو جائے. اور بات سیدھی سیدھی کرو اور اپنے گھروں میں رکی رہو. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، حضرت حبیبہ، ام حبیبہ معاف کیجیے گا، حضرت ام حبیبہ جو نبی مکرم کی زوجہ ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہے. جی یزید کی پھوپھی ہے. سلام ہو اس بی بی پر. نہیں آپ بھی ذرا دھیمے دھیمے سن رہے ہیں میرے سلام کرنے پر. وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بیان نہیں ہوا نا بہت ساری باتیں. سلام ہو اس بی بی پر. جب ان کا باپ ابو سفیان گھر میں آیا تو نبی کے بستر پہ بیٹھنے لگا تو دور سے آواز دے کر کہا، خبردار نبی کے بستر پہ نہ بیٹھنا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اور حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ تقریباً نبی کی 11 زوجاؤں میں 9 زوجاؤں نے اس بات کو ثابت کیا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ میں
کہ نبی کی زوجاؤں کو حکم ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلو، تو نبی کی تقریباً 11 زوجاؤں میں 9 زوجاؤں نے کبھی نبی کی اجازت کے بغیر باہر گھر سے قدم نہیں رکھا، اور کبھی اگر کہا بھی گیا کہ فلاں جگہ چلیے فلاں مسئلہ ہے تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے ہم باہر نہیں گئے، ہم گھر سے باہر نہیں گئے۔ لہٰذا بہت بڑا یہ شرط لگائی ہے اللہ نے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بڑی عظمت ہے۔ اور یاد رہے، میں قرآن مجید کے اندر ایک حسین آیت ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسکم، میرا نبی تمام مومنین سے ان سے زیادہ، تمام مومنین سے افضل ہے۔ اولیٰ بالمؤمنین، ان کے جانوں، ان کے نفسوں سے، ان کی ذات سے میرا نبی ان سے افضل ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور میرے نبی کی زوجائیں امت کی اور مومنین کی مائیں ہیں۔ تو یاد رہے، ازواج رسول کی بے حرمتی، بے احترامی، یہ قرآن کے قاعدے کے مطابق ناجائز ہے، مگر یاد رہے بے احترامی بلا تشبیہ، یہ روڈ پہ چلتے ہوئے اگر کسی شخص کی آپ بے احترامی نہیں کر رہے، کیا کوئی پتھر مارا آپ نے، لات ماری انہیں، کوئی گھوسا مارا آپ نے، آپ کے برابر سے ایک صاحب گزرے، آپ نے کوئی بے احترامی نہیں کی، تو بے احترامی نہ کرنا ایک تو دلیل ہے کہ ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بہت روشن قاعدے ہیں، خبردار نبی کی زوجاؤں کی بے احترامی نہ ہو، لیکن بے احترامی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں۔ ہم ان کے پیروکار نہیں ہیں بھائی، یہ جو نبی نے فرما دیا، اچھا 2-2.5 گھنٹے کی مجلس ہو جائے تو یہ جو نبی نے فرمایا انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، یہ کیوں فرمایا 2 باپ ہیں؟ کیا 2 باپ کا تصور رائج ہے؟ 2 باپ کا تصور تو رائج نہیں ہے، پھر امت کو 2 باپ کی ضرورت کیوں ہے؟ جی بہت ساری علتیں اور اسباب ہیں اس حدیث کو سمجھنے میں۔ ایک علت اور سبب تو یہ ہے کہ نبی نے فرمایا میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ ایک علت تو یہ ہے کہ باپ کا کام تربیت کرنا ہوتا ہے۔ 23 برس کی نبوی زندگی میں 80 جنگوں کا سامنا، ہر ایک دن سرکار کے سامنے، بلکہ 10 سال، آخری 10 سالوں میں 80 جنگوں کا سامنا، اس سے پہلے پریشانیاں، الجھنیں، پتھر کھانا، ہجرتیں، جی 23 برس کی نبوی زندگی میں سرکار دو جہاں کی 23 برس کی زندگی، نبوی زندگی میں امت کی تربیت مکمل نہیں ہوئی، اور باپ کا کام ہے تربیت کرنا۔ لہذا فرمایا انا اقاتل علی التنزیل و یا علی انت تقاتل علی التعویل، میں تنزیل کے بنیاد پر دشمنوں سے لڑ رہا ہوں، تم تعویل کے بنیاد پر دشمن سے لڑو گے، تم چھپے دشمنوں سے لڑو گے، میں کھلے دشمنوں سے لڑ رہا ہوں۔ یہ امت کو جو نصاب دینا ہے تربیت کا، کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے، یہ مرحلہ آ جائے تو کیا کرنا ہے، یہ نبی کی 23 برس کی زندگی میں امت کو نصیب نہیں ہوا۔ سرکار نے فرمایا علی کو میرے ساتھ جوڑو تاکہ میری امت کی تربیت مکمل ہو جائے۔ اور لفظ بہتر کر لیتا ہوں، امت بالغ جب ہوگی جب علی سے سیکھے گی۔ ایک سبب تو یہ کہ امت کو بالغ کرنا ہے، بلوغ رشد، بلوغ ذہنی، رشد ذہنی دینی ہے اسے۔ جی دوسرا سبب یہ بڑا مقام ہے ماں کا، ایام فاطمیہ گزریں گے، پھر ایام خرسندی اور شادمانی آئیں گے، آپ شادیوں کی تقریبات میں شریک ہوں گے، مولانا قبلہ دلہن سے اجازت لے کر آئیں گے اور پھر نکاح پڑھائیں گے، اور وہاں بیٹھے ہوئے دولہا کے والد سے کہیں گے آپ کی اجازت ہے، ولی کی اجازت ہے۔ پوچھا جی دلہن کے والد کہاں ہیں؟ کہا جی وہ ریسیپشن پہ کھڑے ہوئے استقبال کرنے۔ کہا جی بلائیے، ان سے اجازت لینی ہے۔ تو انہیں بلایا جاتا ہے، جی آپ کی اجازت ہے؟ اگر ابا اجازت نہ دیں تو محتاط علماء نکاح نہیں پڑھاتے۔ اگر ابا کہے جی میں اجازت نہیں دے رہا، میں راضی نہیں ہوں اس شادی پر، تو محتاط علماء اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ولی کی شرط و شرائط ہیں، ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا نکاح۔
ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ابا نے کہہ دیا ہو کہ میں نکاح کی اجازت نہیں دے رہا، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اماں سے پوچھ لیتے ہیں. اماں کا مقام ابا سے زیادہ ہے فضیلت میں، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے، مگر ماں ولی نہیں ہے. ولایت باپ کو حاصل ہے، دادا کو حاصل ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. شاید پیغمبر اکرم نے یہ اس لیے فرمایا ہو، شاید سرکار دو جہاں نے اس لیے فرمایا ہو کہ میں اور علی سے امت کے دو باپ ہیں، کہ اگر کسی میدان میں کوئی ماں اس باپ کے سامنے آ جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا کہ علی کیا کہہ رہا ہے. صلوات. بڑا مقام ہے. خبردار، میرے مولا علی نے انتہائی احترام کے ساتھ حضرت کو مدینہ بھیجا، 40 سواروں کے ساتھ جو مردوں کے حلیوں میں تھیں مگر سب عورتیں تھیں، گھوڑ سوار عورتیں مردوں کے لباس پہن کر، کہ رستے میں کوئی بد دماغ بی بی کی طرف نہ دیکھے. اور اعلان کیا خبردار کوئی مال غنیمت کو ہاتھ نہ لگائے. جب جنگ جیت گئے تو اصحاب تشریف فرما تھے کہ یا علی آپ سنت نبی سے روگردانی کر رہے ہیں. سنت نبی ہے، سرکار کی روش اور سنت یہ ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، لیا جاتا ہے. آپ جنگ کے جیتنے پر مال غنیمت نہیں لے رہے. میرے مولا علی کی پیشانی پہ بل آ گئے. فرمایا تم میں کسی میں جرت ہے کہ مال غنیمت میں ناموس رسول کی طرف دیکھے؟ خبردار کوئی مال غنیمت کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ان کا مال ہے یہ اٹھا کر لے جائیں. اور بی بی کو احترام کے ساتھ مدینہ بھیجا. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ احترام اور ہے اور نمونہ عمل اور آئیڈیل ہونا اور ہے. بہت روشن باتیں ہیں، بہت واضح باتیں ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. وقت کی تنگی ہو گئی، مجھے ایک بحث یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرنی تھی. بتائیے کتنی دیر ہو گئی پڑھتے ہوئے؟ آپ کی بات پہ اعتبار نہیں ہے، یہ بانی ہے نا، ان کی بات پہ اعتبار نہیں. ایک صلوات اور دیا یہ بھی کم کرنا ہے مجھے. محسن بھائی آپ صحیح بیٹھے ہوئے ہیں؟ محسن بھائی ٹھیک بیٹھے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد. اس سے بہتر پڑھ دیجئے صلوات. علامہ ابو العباس قرطبی السراج الوہاج، ان کی ایک کتاب جلد نمبر 9 میں وہ ایک نظریہ دے رہے ہیں. اہل سنت کے عالم ہیں، یہ بات روشن رہے، تکرار کر رہا ہوں. اہل سنت کے بڑے مضبوط عالم ہیں علامہ قرطبی کے نام سے، اور ابو العباس علامہ لقب بھی علامہ ہے ان کا، علامہ ابو العباس قرطبی السراج الوہاج کتاب کا نام ہے. اس میں ایک نظریہ دے رہے ہیں، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ حضرت مریم نبیہ تھی. پھر بھائی خدا کے واسطے آدھا کلپ نہیں بنانا. اول تو یہ والی بات اگر بیان کرنی بھی ہے تو پوری چلنے دو، پوری ویڈیو. وہ نظریہ دے رہے ہیں اہل سنت عالم، جسے آیت اللہ جوادی عاملیم نے بھی تفسیر تسنیم کے اندر ان کے اس نظریے کو لے کر رد بھی کیا ہے، اس پہ گفتگو بھی کی ہے.
اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم نبیہ تھی ہیں، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، ملائکہ حضرت مریم پر آتے تھے، اور ملائکہ کا نزول وحی لے کر آنا، کیونکہ حضرت مریم پر وحی آتی تھی اور حضرت مریم سے اللہ بات کرتا تھا وحی کے ذریعے، اور ملائکہ نازل ہوتے تھے۔ اور قرآن مجید سورہ مبارک آل عمران کے اندر یہ آیت موجود ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ ٹھیک ہے، یہ ایک انہوں نے دلیل قائم کی۔ اس کی تفسیر کے اندر جا کر انہوں نے کچھ احادیث کو نقل کیا حضرت مریم کی عظمت پر، اس کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ حضرت مریم کے نبیہ ہونے پر یہ ہے کہ وہ نبیہ تھیں۔ پھر خود اپنی بات کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر حضرت مریم نبیہ ہوں، جو میری سمجھ ہے بقول ان کے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زہرا ان سے مفضول ہیں، افضل نہیں ہیں، کیونکہ نبی سے غیر نبی افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ بے شک نہیں، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے نظریہ ہے، یہ ہمارے بھائیوں کا۔ آپ نے تو بہرحال اپنے طور پہ عقیدت میں فرمایا، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نبی سے غیر نبی افضل ہو سکتا ہے، یعنی جس کے پاس نبوت کی صلاحیت ہو مگر بالفعل نبی نہ ہو، جس کے پاس نبوت کی صلاحیت ہو مگر بالفعل نبی نہ ہو، وہ افضل ہو سکتا ہے۔ جیسے مولا علی بالفعل نبی نہیں ہے مگر نبوتوں کی صلاحیت ہے۔ بقول علامہ نقن صاحب کے اگر کہ انبیاء کے زمانے میں مولا علی آتے تو مولا علی نبی ہوتے، نبی ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر جس دور میں آئے ہیں، بقول علامہ نقن صاحب کے، جس دور میں مولا آئے ہیں اس دور میں نبوت کی ضرورت نہیں رہی جی، اس دور میں نبوت کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے نبی نہیں ہے۔ لہٰذا اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ایک امام معصوم نے زیارت جامعہ میں کہہ دیا معدن الرسالہ، آپ جی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، آپ معدن رسالت ہیں، اہل بیت النبوت ہیں، اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبوت، وہ منصب آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں پھر ایک علیحدہ علمی گفتگو۔ تو بہرحال نظریہ یہ کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیوں اگر حضرت مریم علیہ السلام کو نبیہ مانا جائے تو پھر یہ قاعدہ ماننا پڑے گا، یہ طے کرنا پڑے گا کہ حضرت زہرا ان سے افضل نہیں ہے، کیونکہ غیر نبی سے افضل نہیں ہوتا۔ پھر خود ہی لکھتے ہیں کہ پھر ترتیب یہ بنے گی کہ فہیہ افضل مطلقاً، حضرت مریم مطلقاً افضل قرار پائیں گی، ثم بعدہا فاطمہ، ثم خدیجہ، ثم آسیہ۔ یہ علامہ قرطبی کے نظریہ۔ البتہ حضرت آیت اللہ جوادی عملی نے جسے رد کیا ہے وہ بہت ہی 2 لائنوں میں رد کر دیا اس نظریے کو، اور انہوں نے یہ کہہ کے رد کیا کہ جملہ عالمانہ ہے، میں تو نقل قول کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تعویل کے ذریعے یہ نظریہ تسلیم کر بھی لیا جائے تو یہ تنزیل کے خلاف ہے۔ حضرت مریم کا نبیہ ہونا اگر تعویل کے مطابق قبول کر بھی لیا جائے تو یہ نظریہ تنزیل کے خلاف ہے، اور تنزیل کے خلاف ایسا ہے کہ سورہ نحل میں 43ویں آیت اور سورہ انبیاء کے اندر 7ویں آیت تکرار ہوئی ہے، اور ارشاد ہوا وما ارسلناک من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو نبی بنا کر بھیجا ہی نہیں ہے، مگر جسے بھیجا ہے وہ مرد کو بھیجا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد جی۔ تو قرآن کی صراحت ہے، تنزیل کے مطابق یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے کہ حضرت مریم نبی آئے، اور اگر تعویل کے مطابق مان بھی لیا جائے تو تنزیل کے خلاف ہے۔ بہت روشن آیت ہے کہ کوئی مرد، جتنے نبی آئے ہیں وہ سب مرد آئے ہیں، اللہ نے مردوں کو نبی بنایا ہے، کوئی پہلے عورت نبی نہیں بنی۔ اب یہ جو قاعدہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت مریم اگر نبیہ ہیں تو پھر حضرت زہرا سے افضل ہیں، تو یہ ہمارے مطابق تو قابل رد ہے۔
اور ہم اس نظریے کو نہیں مانتے کہ حضرت مریم نبیہ ہیں۔ سیدہ کے بارے میں جو احادیث ہیں ان میں ایک روشن حدیث سنی شیعہ نے لکھی ہے، بی بی سے نبی نے فرمایا اما ترضین انک سیدۃ نساء العالمین، اے میری دختر، اے میری بچی، تم اس پہ راضی ہو کہ تم عالمین کی عورتوں کے لیے سیدہ ہو؟ اب اچھا ایک اور حدیث بھی لے لیجئے، فرمایا یا زہرا انت سیدۃ نساء ہذہ الامہ، اے میری زہرا تم اس امت کی عورتوں کی سیدہ ہو۔ ان دونوں حدیثوں کو لیتے ہوئے اب دوبارہ اعتراض کیا بعض علمی مخالفت کرنے والوں نے کہ وہاں حضرت مریم کے لیے قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی آیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو، اے مریم، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، آپ کو عالمین کی عورتوں کے لیے اللہ نے چن لیا ہے۔ تو اور ادھر حدیث ہے ادھر آیت ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم مان لیں کہ جناب زہرا تمام کائنات کی عورتوں سے افضل ہیں، تو اپنی ماں جناب خدیجہ سے افضل کیسے ہوں گی؟ وہ بھی ایک خاتون ہیں، حضرت خدیجہ سے حضرت مریم، حضرت زہرا افضل کیسے ہوں گی؟ تو اس کو رد کیا ہے سنی شیعہ اہل دل علماء نے، جی اس کے لیے دل چاہیے، سنی شیعہ اہل دل علماء نے اس کو رد کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کس نے قاعدہ اور قانون بنایا ہے کہ ماں باپ اولاد سے ہمیشہ افضل ہوتے ہیں؟ ماں باپ محترم ہوتے ہیں، مگر ماں باپ اولاد سے ہمیشہ افضل ہوں، یہ قاعدہ آپ کہاں سے لے کر آئے؟ اگر یہ قاعدہ مان لیا جائے تو پھر کہہ دیجئے کہ حضرت آدم سرکار دو جہاں سے افضل ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ماں باپ معظم ہوتے ہیں، محترم ہوتے ہیں، مگر افضل ہونا ضروری نہیں ہے کہ ہر ماں باپ ہر بچے سے افضل ہو۔ پھر مان لیا جائے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سرکار سے افضل ہیں، پھر مان لیا جائے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد علی سے افضل ہیں، جبکہ قبر میں لٹاتے ہوئے بی بی فاطمہ بنت اسد سے سرکار نے فرمایا جب قبر میں فرشتہ پوچھے تمہارا امام کون ہے، تو میری اماں کہہ دینا میرا بیٹا ہی میرا امام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی تو یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جناب زہرا کیونکہ بیٹی ہیں اور جناب خدیجہ ماں ہیں تو بی بی ماں سے افضل، بی بی خدیجہ بیٹی سے افضل ہوں گی اور بیٹی ماں سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر حضرت مریم عالمین کے اندر مصطفیٰ ہیں، چنی ہوئی ہیں، منتخب ہیں، تو جناب زہرا عالمین میں اگر سیدہ ہیں تو دونوں کے بارے میں مقایسہ کہ جناب مریم عالمین کے لیے منتخب، جناب زہرا عالمین کے لیے منتخب، ان دونوں میں فضیلت کو کیسے آپ طے کریں گے؟ ایک لمبی بحث ہے، صرف ایک نقطہ، تین چار نقطے، تین چار دلیلیں میں نے سوچی تھیں، جمع کی تھی، لکھی تھیں۔ ایک دلیل، وہ دلیل یہ ہے کہ ایک جانب دونوں حدیثیں ہیں کہ وہ عالمین کے لیے سیدہ، ادھر بی بی کے لیے کہ عالمین کے لیے سیدہ، ایک بی بی کے لیے ایک اور حدیث ہے جو حاکم ہو رہی ہے اس حدیث پر، اور وہ حدیث یہ ہے کہ سیدۃ النساء عالمہا، بی بی زہرا اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل ہے۔ بدو نگاہ میں، بادی النظر میں تو یہ آتا ہے کہ وہ تو عالمین کے لیے سیدہ ہیں، جناب زہرا اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے سیدہ ہیں، تو پھر بہت واضح بات ہے جو عالمین کے لیے سیدہ ہو وہ بڑا ہوگا، جو اپنے زمانے کے لیے بڑا ہو وہ چھوٹا ہوگا۔ بدو نگاہ میں، بادی النظر میں یہ خیال آئے گا، ایسا ہی ہے، جبکہ الٹا ہے۔
سیدہ زہرا اپنے زمانے کی عورتوں کی افضل ہے، سے افضل ہے، اس لیے کہ سیدہ، یہی دلیل ہے کہ وہ حضرت مریم سے افضل ہے، اس لیے کہ سیدہ کا زمانہ مریم کے زمانے سے افضل ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات سیدہ کے جناب زہرا کا زمانہ کیونکہ نبی کا زمانہ ہے، جناب زہرا کا زمانہ کیونکہ علی کا زمانہ ہے، جناب زہرا کا زمانہ آخری زمانہ ہے، کیونکہ نبی کے اصحاب پر انبیاء فخر کرتے ہیں، کاش ہم نبی کے اصحاب ہوتے ہیں۔ جی نبی کا، جناب زہرا کا زمانہ سارے زمانوں پر حاکم ہے، جب زہرا کا، سیدہ کا زمانہ سارے زمانوں پر حاکم ہے تو سیدہ کی فضیلت بھی سارے زمانوں کی صاحبان فضیلت بیویوں پر حاکم ہے۔ سیدہ تمام کائنات کی عورتوں سے افضل ہیں۔ عزیزان گرامی، جو بات میں نے ایک جملے میں کہی کہ ایک سنگین بات کرنے جا رہا ہوں، پہلے بھی ایک سنگین بات کی تھی، جو بات میرے بزرگوں کا کہنا ہے کہ ممبر پہ کرنے کی نہیں ہے، لیکن میں نے یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ ممبر پہ کرنے کی ہے، اور خدا نخواستہ یہ بات بھی کسی کو یہ لگے کہ یہ بات ممبر پہ کرنے کی نہیں تھی تو میں اپنی گردن رکھنے کو تیار ہوں۔ حقائق، فضائل، مناقب، عرفانی باتیں بیان ہوں گی، ٹھیک ہے، بعض باتوں کو جیسے میں نے خود ابھی کہا ہے اپنے دوستوں سے کہ بعض باتیں یہ خطرناک ہے، یہ ماحول جو ہے، یہ جو سوشل میڈیا کا ماحول ہے خطرناک ہے، بات آدھی پیش کرتا ہے اس لیے وہ بات بھی خراب ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ملک الموت علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کا کیا کام ہے؟ روح قبض کرنا ان کا کام ہے۔ مگر میرا سوال ہے کہ جس حضرت ملک الموت اور حضرت عزرائیل کے لیے قرآن سورہ مبارکہ انعام کے اندر یہ آیت ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اے میرے حبیب، آپ ان مشرکوں اور کافروں سے کہہ دیجئے کہ ملک الموت تمہاری روحوں کو قبض کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ مولانا، ملک الموت تمہاری روحوں کو قبض کرنے کا، وکلا الذی وکلا بکم، ملک الموت تمہاری روحوں کو قبض کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اس کے بعد وہ تمہیں تمہارے رب کی طرف پلٹا کے لے جاتا ہے۔ وہ ملک الموت جو مشرکوں کی روح بھی قبض کرے، وہ ملک الموت جو کافروں کی روح بھی قبض کرے، شایع نشان نہیں ہے کہ وہ زہرا کی روح قبض کرے۔ شایع نشان نہیں ہے کہ جناب زہرا کی روح قبض کرے۔ اسی قرآن کے اندر جہاں ملک الموت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ روحوں کو قبض کرتا ہے، مشرکوں اور کافروں اور مسلمانوں سب کی، وہاں اسی قرآن کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اللہ روح قبض کرتا ہے۔ هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، وہ اللہ جو رات کی کیفیت میں جب تم سو رہے ہوتے ہو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ یعنی قرآن میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں۔ قرآن میں یہ آیت بھی ہے کہ ملک الموت روح کو قبض کرتا ہے، مگر ملک الموت کی روح قبض کرنے کے حوالے سے جب آیت آئی تو اس کے اندر آیت قل، کہہ دو ان مشرکوں سے میرے حبیب، جا کے دیکھ لیجئے آپ قرآن میں اس آیت کو پڑھ لیجئے جگہ، مشرکوں سے کہہ دیجئے، کافروں سے کہہ دیجئے کہ ملک الموت کو تمہارے اوپر ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ تمہاری روح کو قبض کرے۔ ایک ہی آیت کہ اللہ روح کو قبض کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے علامہ اسماعیل حقی روح البیان، تفسیر روح البیان جلد نمبر 8
صفحہ نمبر 114 کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ اہل سنت کے عالم دین ہے، وہاں تو تسلی ہو جائے نا، یہاں میں گردن پیش کر دوں گا۔ اہل سنت کا معتبر بزرگ عالم علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 114 میں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں ان خواص العباد، جو قریب ترین اللہ کے بندے اور خاصان خاص الہی ہوتے ہیں، ان کی روحوں کو ملک الموت قبض نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر، یہ قاعدہ دے کر پھر کہتے ہیں کما رویانا فاطمہ الزہرا، جیسے کہ روایت کی گئی ہے فاطمہ زہرا کے بارے میں، لما نزلا علیہا ملک الموت، جب ملک الموت بی بی پر حاضر ہوا، لما نزلا علیہا ملک الموت، جب ملک الموت بی بی پر نازل ہوا، لم ترض بقبضہ، بی بی قبض روح پر راضی نہیں ہوئی، تو میری روح قبض نہیں کرے گا، پلٹ گیا، فقبض اللہ روحا، پھر خود اللہ نے سیدہ کی روح کو قبض کیا۔ شایع نشان نہیں ہے، اے میری زہرا جو بار بار دروازے پہ اجازت مانگتا ہے، یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا، یہ تمہارے دروازے کی عظمت ہے کہ تم سے اجازت مانگ رہا ہے اور تم لوٹا دیتی ہو اور یہ چلا جاتا ہے۔ اے زہرا، اے زہرا، یہ ملک الموت ہے، یہ ملک الموت ہے جو تم سے آنے کی اجازت رکھتا ہے۔ جب سورہ مبارکہ نور 33 آیت نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اصحاب تشریف فرما تھے، کہا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، یا رسول اللہ ھذا المکان منہا، علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ والا گھر بھی ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم کا حکم ہے؟ فوراً فرمایا نبی نے نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے، سارے نبیوں کے گھروں سے یہ زہرا کا گھر افضل ہے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینہ لے چلیے، کیا وہ گھر جو تمام نبیوں کے گھروں سے افضل ہو، جس کی تعظیم کا قرآن میں حکم آیا ہو، اس گھر پہ لکڑیاں جمع کی جائیں گی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ چلیے مدینے میں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر عزادارو وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے، دروازہ زہرا کا دروازہ ہے۔ جب دروازہ آدھا جل گیا تو ایک سردار نے اپنے غلام سے کہا دروازے کو لات مار، دروازے کو لات لگی، جلتا ہوا دروازہ زہرا۔ عزادارو سیدہ دروازے کے نیچے ہیں اور آواز لگا رہی ہیں اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جب مجلس میں آپ بلند آواز سے روتے ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں رونے والوں کے لیے۔ اور یہ پرسہ بھی عزادارو جناب زہرا کا پرسہ ہے۔ میں رونے والوں سے سوال کروں، پرسہ حسن کو دیں، حسین کو دیں، یا پرسہ امام زمانہ کو دیں؟
ایک پرسادار بھی ذہن میں رہے اور وہ ہے زینب کبریٰ۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، اللہ چھوٹے بچوں کی ماں کو ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرے جس بیماری میں وہ جا رہی ہو۔ جب چھوٹے بچوں کی ماں مر رہی ہوتی ہے نا، وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ کبھی فلاں عزیزہ کو بلا کے کہتی ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا، فلاں کسی عزیز کو بلا کے کہتی ہے میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ چھوٹے بچوں کی ماں جب دنیا سے جا رہی ہوتی ہے اس کو تکلیف بہت ہو رہی ہوتی ہے۔ سنیں گے ذرا، امام حسن 5.5 سال کے ہیں، 6 سال سے کم ہے اس وقت بھی مولا حسن کی عمر ہے۔ امام حسین ان سے بھی 1 سال چھوٹے، جناب زینب 3.5-4 سال کی ہیں، وہی سن ہے جو جناب سکینہ کا تھا۔ ذرا اپنے ذہنوں کو کربلا بھی لے چلیے، وہی سن و سال ہے جناب زینب کا جو جناب سکینہ کا کربلا میں۔ اجرکم اللہ جانتی ہیں بی بی زینب کے سکینہ پہ کیا گزر رہی ہے۔ جب اپنی بھتیجے کو پیار کرتی تھی نا تو انہیں احساس تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ گزرا ہے، مگر فرق ہے زہرا کے جنازے سے زینب کو پیار کر کے اٹھایا تھا، مگر حسین کے جنازے سے سکینہ کو تازیانے مار کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کم سن بچے ہیں جناب زہرا کے۔ امام مولا علی سے فرمایا میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے، میری زینب کا یہ مزاج ہے۔ اور فرمایا ہے علی جب میری زینب کی شادی ہونے لگے تو میری ساری چیزیں زینب کو میری طرف سے دے دیتا۔ یہاں تک جناب زینب کے بارے میں فرمایا۔ پھر امام حسن کو حجرے میں بلایا، کچھ وصیتیں فرمائیں، پھر امام حسین کو حجرے میں بلایا، کچھ وصیتیں فرمائیں، آخر میں فرمایا علی اب زینب کو میرے پاس۔ جناب زینب 3.5-4 سال کا سن و سال، اماں کے سرہانے آ کے بیٹھ گئیں، ماں کی پیشانی کا بوسہ لیا، جناب زہرا نے زینب کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، فرمایا زینب وہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ۔ چھوٹا سا صندوقچہ ہے، جناب زینب اٹھا کے لائیں، بچی نے لا کے سامنے رکھا، بیٹا اسے کھولو اس میں کیا ہے۔ جناب زینب نے صندوقچہ کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ کچھ کفن رکھے ہوئے تھے، فرمایا زینب یہ جنت سے جبریل پنجتن کے 5 کفن لے کر آئے تھے اور جنت سے حنوط لے کر آئے تھے۔ 1 کفن بابا کو دے دیا گیا، باقی یہ 4 کفن پنجتن کے ہیں، اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ ایک کفن دکھاتی رہو، میں تمہیں بتاتی رہوں کون سا کفن کس کا ہے۔ جناب زینب نے دکھایا، ایک کفن دیکھ کے فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آ کر تم سے کہیں گے زینب اماں کا کفن لا دو، تو یہ میرا کفن ہے، اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دکھایا، جناب زہرا نے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آ کے کہے گا اے بہن زینب بابا علی کا کفن دے دو، تو یہ بابا علی کا کفن ہے، یہ دے دینا۔ 2 کفن رہ گئے، تیسرا کفن دیکھ کر فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آ کے تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو، تو یہ بھائی حسن کا کفن ہے۔ اب آخری کفن رہ گیا تھا، جناب زہرا نے اسے دیکھا، رونا شروع کیا، اماں یہ کس کا کفن ہے؟ فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ تو جناب زینب کم سن ہے نا، فوراً فرمانے لگی بھائی حسین کا کفن۔ تو جناب زہرا نے فرمایا اے زینب حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے کربلا میں دفن ہے، میرا حسین بے گناہ الا لعنت اللہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب